بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یقیناً آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ انسان کے لیے جہاں دنیا کی کئی چیزیں بہت ضروری ہیں جن میں سے ایک بھوک ہے، اسی طرح سے جنسی خواہشات کی تکمیل بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور دنیا کا کوئی انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ دین اسلام نے اس کا سیدھا راستہ یعنی کہ نکاح کرنا دکھایا ہے، اور ہم مسلمان شادی کرتے ہیں اور مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے بعد اکٹھے رہتے ہیں اور وہ ایک گھر کی تشکیل کر دیتے ہیں، جس کے بعد اپنی جنسی خواہشات بھی پوری کرتے ہیں۔ چاہے وہ مسلمان کسی مسجد کا امام ہو یا پھر کوئی خاتون کسی بڑی عالمہ ہو اور مدرسے میں پڑھاتی ہوں، وہ شادی ضرور کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر تھوڑی سی حیرت ہوگی کہ عیسائیوں میں وہ افراد جو مذہبی تبلیغ یا پھر چرچ کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، مثال کے طور پر جو مرد افراد چرچ کے لیے کام کرتے ہیں انہیں پادری کہا جاتا ہے، اور جو خواتین کام کرتی ہیں انہیں نن کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کی وہ قسم جنہیں کیتھولک عیسائی کہا جاتا ہے، یہ عیسائی ان میں پائے جانے والے وہ افراد جو چرچ کے لیے کام کرتے ہیں وہ پوری زندگی شادی نہیں کرتے، چاہے مرد ہوں یا عورت، اور وہ اپنے لیے جنسی خواہشات کی تکمیل کو حرام سمجھتے ہیں۔ اب اگر کسی مرد پادری کی عمر 80 سال بھی ہو گئی ہے تو وہ پوری زندگی کسی سے جنسی عمل میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے وہ عورتیں جو چرچ کی خدمت کرتی ہیں جنہیں نن کہا جاتا ہے، وہ بھی کسی کے ساتھ جنسی عمل نہیں کرتی۔ یقیناً آپ کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا ہوگا، مگر دنیا میں ایسا ہو رہا ہے اور آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ ایک عورت جو کہ عیسائی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے ایسا ہی سوال لے کر آئی تھی۔ دراصل اس عورت کے سوال کرنے کا مقصد یا اس سے واضح ہو رہا تھا کہ یہ اسلام تو قبول کرنا چاہتی ہے مگر یہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لہٰذا یہ لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کر رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ مجھے بتائیے کہ قرآن پاک میں کہیں پر ایسا لکھا ہے کہ کوئی عورت بنا شادی کے پوری زندگی کنواری رہ سکے؟ کوئی تو قرآن پاک میں ایسی آیت ہوگی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ خاتون فوراً سے اسلام قبول کر لے گی اگر ڈاکٹر ذاکر نائک اسے کوئی ایسی آیت بتا دیں گے جس میں یہ لکھا ہو کہ پوری زندگی لڑکیاں کنواری رہ سکتی ہیں۔ My name is Mylene. I'm working in printing industry. I really praise God for your life, Dr. Naik. Yes, according to Jeremiah 29:11, for God knows the plan He has prepared for each and every one of us. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and a future. That's why some of women, we believe that they have a gift of celibacy. Wherein, that nuns and some women, they're very happy unmarried. That's because they have a gift of celibacy. Now, Islam believe on that, and if not, what is the best motivational verse that you can give, which is based in Quran for those women who is second, third, or fourth wife? اس عیسائی خاتون نے کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، بائبل کی ایک کتاب جسے جرمایہ کہا جاتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ دنیا کی ہر عورت اور مرد کے لیے اللہ نے اس کا نصیب طے کر رکھا ہے، اور بہت اچھے نصیب والی ہوتی ہیں وہ عورتیں جن کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے کنوارا رہنا منتخب کر لیا ہے۔ یاد رکھیے دوستو، یہاں پر اللہ سے مراد عیسائیوں کے نظریات میں جسے وہ خدا سمجھتے ہیں وہ خدا ہے، مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے۔ اس خاتون نے اپنا سوال جاری رکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے عیسائیوں کے خدا نے جن خواتین کو کنوارا رہنے کے لیے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہوتا ہے انہیں خوش قسمت کہا گیا ہے، اور بائبل میں یہ لکھا ہے، اور وہ خواتین پوری زندگی شادی کے بغیر رہتی ہیں اور کنواری ہی زندگی گزارتی ہیں اور بہت خوش رہتی ہیں کیونکہ انہیں خوش نصیب جو کہا گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں بھی کوئی ایسی آیت موجود ہے جو عورتوں کو یہ کہے کہ ساری زندگی کنواری رہ لو، اور انہیں بھی اتنا ہی خوش نصیب قرار دیا گیا ہے؟ دوستو یاد رکھیے کہ بائبل میں لکھا گیا لفظ سیلیبسی ہے، اور اس لفظ کے مطلب یہ ہیں وہ عورتیں جنہیں عیسائیوں کے خدا کی جانب سے فرضی طور پر چن لیا گیا ہو کہ وہ ہمیشہ ہی کنواری رہیں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کو مختصر الفاظ میں دہرایا۔ The question, quoting Jeremiah, she said that the future is with God and some women are blessed to be celibacy. That means they should not marry. And what do you have to say? And what does the Quran say about that?
ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے کہا کہ میری بہن، اسلام میں کوئی کنوارے پن کی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق جب کوئی بالغ ہو جائے تو اسے نکاح کرنا ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5063، اور تم میں سے جو نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اگر تم مسلمان ہو تو تمہارے لیے نکاح کرنا لازمی ہے، یہ فرض ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ حدیث سنانے کے بعد اس بات پر روشنی ڈالی کہ پھر وہ عیسائی عورتیں کیسے رہ لیتی ہیں بنا شادی کے، جنہیں نن کہتے ہیں، اور وہ اپنی پوری زندگی چرچ کی خدمت کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کی جنسی حرکتوں سے پردہ اٹھایا، اور وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ پھر وہ عورتیں اصل میں کرتی کیا ہیں۔ Sister, in Islam, there is no monasticism in Islam. You cannot renounce the world. Our beloved Prophet said that anyone who does not marry is not of me. According to me, it is compulsory to marry in Islam. The Prophet said anyone who does not marry is not of me. To marry is compulsory. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دوسرا حصہ جہاں پر آپ نے کہا کہ وہ خوش نصیب ہوتی ہیں عورتیں جو کبھی زندگی بھر جنسی عمل نہیں کرتی اور وہ چرچ کی خدمت میں زندگی گزار دیتی ہیں، اور ایسے ہی وہ مرد پادری بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، یہ خوش نصیبی کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جا کر ان کی اصل زندگی دیکھیں۔ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی کسی سے جنسی عمل نہیں کرتے، لیکن اصل میں چونکہ وہ غیر انسانی طریقے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے جسم میں ہارمونل تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور جسم جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے تڑپتا ہے اور بار بار مانگتا ہے، تو وہ دنیا کے سامنے یہ دکھاتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن اصل میں وہ مرد کے ساتھ جنسی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ننز جو عورتیں ہوتی ہیں وہ عورتوں کے ساتھ جنسی عمل کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ آپس میں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ اعداد و شمار کے مطابق 60% عیسائی پادری اور ننز عورتیں ایسی ہیں جو یا تو آپس میں جنسی عمل کر لیتے ہیں یا پھر وہ بچوں کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں۔ یہ کس بات کی خوش نصیبی ہے جسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بائبل میں ان عورتوں کو خوش نصیب کہا گیا ہے؟ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے میڈیکل سائنس کی روشنی میں بھی گفتگو کی۔ Regarding those women who are blessed, you are referring to the nuns, correct, sister? Nuns, yes. Now, if you see the statistics of the priest, those who have given up the world, the fathers and the nuns, in England, the statistics say that more than 60% of the priests and the nuns, they involve in adultery. More than 60% even involved in homosexuality. So what is this celibacy you're talking about? Medically, it's not possible. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میڈیکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مرد یا عورت کے لیے کہ وہ پوری زندگی کنوارا رہے اور ایک بار بھی جنسی عمل نہ کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کیونکہ انسانی جسم اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں مختلف ہارمونز اور رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جو انسان کو اکساتی ہیں کہ وہ جنسی عمل کی جانب بڑھے، اور اگر وہ شرعی طریقے سے حاصل نہیں کرتا تو وہ غیر قانونی طریقے سے حاصل کرتا ہے، اور یہی کام چونکہ ان عیسائی پادریوں اور عورتوں نے اپنے آپ کے لیے بند کر رکھا ہے ہمیشہ کے لیے، تو وہ غیر قانونی طریقے اختیار کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں یا پھر عورت کے ساتھ اور مرد کے ساتھ جنسی عمل کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان پوری زندگی جنسی عمل کے بغیر رہ سکے، کیونکہ ہمارے جسم سے مسلسل سیکس ہارمونز خارج ہو رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ اتنا فضول آئیڈیا ہے کہ انسانی فطرت کے یہ اتنا خلاف ہے کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں۔ اسی وجہ سے سارے عیسائی اس بات کو مانتے بھی نہیں ہیں، صرف عیسائیوں کا وہ گروہ جو کیتھولک ہوتا ہے وہ اس کو مانتا ہے۔ پروٹیسٹنٹس اور دیگر عیسائیوں کی قسمیں جو ہیں وہ اس سب کو نہیں مانتی، اور ان کے پادری بھی شادیاں کر لیتے ہیں۔ اور کیتھولک عیسائی یا پادری جو شادی نہیں کرتے، یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ بائبل میں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا کہ اگر تم چرچ کی خدمت کرتے ہو تو تم کبھی شادی ہی نہیں کر سکتے، اب تم پر جنسی عمل کرنا حرام ہو گیا، ایسا بائبل میں کہیں نہیں لکھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سن لیجئے۔ Medically, it's not possible. Medically, it's not possible for a woman or a man to remain virgin throughout the life without indulging in illicit sex. It's not possible. Because sex hormones are being liberated, sister. It may look to the world that she is following celibacy. It's not possible. It's not possible. Because sex hormones are being liberated, sister. So therefore, if you see the statistics,
That is the reason the Protestants, what they say, a priest can marry. It is the Catholics who say that the nuns and the fathers cannot marry. But the pastors in Protestantism, they can marry. If you are a Catholic, they say that you should not marry. But in the Bible, nowhere does it say that you should not marry. Nowhere does it say. It is St. Paul saying that, not Jesus Christ. St. Paul saying that, I would prefer not marrying rather than burning. St. Paul, not Jesus Christ, peace be upon him. Jesus Christ never said that you should lead a life of celibacy. That is the reason in Islam, marrying is compulsory, and the Prophet said, डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहकर अपनी बात को ख़त्म किया कि बाइबल में भी ऐसा नहीं लिखा और कुरान पाक में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा लिखा हो कि औरतें सारी ज़िंदगी कंवारी रहकर ज़िंदगी गुजारें। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जो शख्स मर्द या औरत निकाह के बग़ैर ज़िंदगी गुजार देता है सिवाय इसके कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, वो हमारी उम्मत में से नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना ये शानदार जवाब मुकम्मल कर चुके थे और ये ईसाई औरत जो दरअसल ऐसी राह की तलाश में थी कि वो इस्लाम भी कबूल कर ले और सारी ज़िंदगी कंवारी भी रहे, उसको ऐसी कोई सहूलत मैसर ना आ सकी। दोस्तों, आप इस सारी सूरत हाल पर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि जो ईसाई कैथोलिक हैं और वो ये दावा करते हैं कि वो सारी ज़िंदगी जिनसी अमल के बग़ैर ज़िंदा रहते हैं, क्या वो असल में ऐसे रहते होंगे या जब उन्हें मौका मिलता होगा वो कुछ ना कुछ कर गुजरते होंगे? आपकी क्या राय है? ज़रूर इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।